حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ 3 قسم کی عورتیں بہت بابرکت ہوتی ہیں، جہاں ملے ان سے شادی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اسلام کی شہزادیوں، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں، جی اصل پرواہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک ہونا چاہیے، صرف دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ذہن جتنا بھی پاک ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دیا گیا تھا۔ جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر بہنوں کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں ویرانہ اور نیم ویرانہ کر کے بازار رسوا کیا جا رہا ہے، اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شمع کھانے کے بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء شراب نوشی، لباس، پوشاک اور رہن سہن کے مغربی ہونے کا شکوہ کرتے رہے کہ اب برقع اور حجاب شدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غمزدہ صورتحال تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتی تھی۔ فوتگی کے دوران بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھی۔ ہر چیز پہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پر مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معیار کے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھل کر دیتا ہے، اور وہ گدواری اور چیخ و پکار اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے۔ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوسہ خوانی کرتی تھی، ماتم کیا کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا؟ سبحان اللہ! یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے، اور موت کیسی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کیسی اذیت آنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔
یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا، کیا مرد کی جوتی ہوتی ہے؟ مرد کو جہاں بھی اپنا مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرات کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگا کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جوئیوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر کھول دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدارا اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ ام المومنین عورت کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو فرمایا نمبر 1 پرواہ، یعنی پرواہ کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچہ زیادہ ہے اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بابرکت گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے سردار حسنین کریمن کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور مصلے بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ تو جس عورت میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں ان سے فوراً نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا 3 عورتیں بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جس کے پاس رشتہ بھیجنا اور منظور ہونا آسان ہو۔ نمبر 2 جس کا مہر بہت کم اور آسان ہو۔ نمبر 3 جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باپردہ مسلمان بنائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔